صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگان سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ رب کریم، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیکی کا شوق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اللہ ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ، جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے اس امید کے ساتھ اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا خاکہ ختم ہو جائے گا، اللہ، ہم عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں۔ ہم آپ کا دروازہ اس امید کے ساتھ کھٹکھٹا رہے ہیں اگر یہ دروازہ کھل گیا شقاوت ختم ہو جائے گی، سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ رب کریم، ہمارا آپ کے سوا کوئی پناہگاہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ، ہم نے آپ ہی کے در سے مانگنا ہے، ہم پر احسان فرمائیے، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ، ہم بھی تو حق کے در کے سوالی ہیں۔ کریم آقا، آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم فقیر ہو، اور یہ بھی فرما دیا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ، جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ، آپ نے قرآن مجید میں بتلایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف گئے تو آپ نے انہیں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس کے ساتھ جا کر نرم بات کرنا۔ اے اللہ، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اس بدبخت کے پاس آپ بھیج رہے ہیں اپنے انبیاء کو اور نرمی کے معاملے کی تلقین فرماتے ہیں۔ اللہ، یہ آپ کے وہ بندے سامنے بیٹھے ہیں جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، آپ کے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ، آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی سے بڑا ناز ہے، اور اللہ، آپ نے جگہ جگہ قرآن میں اس کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ اللہ
اللہ آج اپنی شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے. آپ ہی اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اے اللہ یہ الفاظ فرما دیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے. اے اللہ ہم پر احسان فرما دیجئے. رب کریم بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے کسوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے, اللہ ہم نے جھولیاں پھیلائی ہیں اپنی رحمت سے انہیں بھر دیجئے. جتنے حاضرین مرد ہیں یہ دور مستورات ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے. میرے مولا روٹی کا سائل ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے, نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے, اس کے لیے تو دروازوں کی کمی نہیں. مسئلہ تو ہمارا ہے جہاں جن کے پاس آپ کے دروازے کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں. اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں, مانگیں تو کس سے مانگیں. آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں, آپ ہی ہمارے داتا ہیں. اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں, آپ بے نیاز ہیں, آپ کو کسی ولی نبی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ تو اللہ بے نیاز ذات ہیں. اللہ ہمیں ہر قدم پہ آپ کی ضرورت ہے. اے اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں, ہمارے رب ہیں, ہمارے آقا ہیں. اے اللہ ہماری حاجات کو پورا کر دیجئے, در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے. اللہ اس مرکز کو پوری دنیا میں علم پھیلنے کے لیے قبول فرما لیجئے. اور اے اللہ جو اس کی ضروریات ہیں اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما دیجئے. اہل خیر کو اس طرح متوجہ فرما دیجئے. رب کریم جو یہاں علمی خدمات ہو رہی ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. میرے مولا آج کے اس دور میں جبکہ ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے, اے اللہ ایک جگہ پر آپ کے دین کی عظمت کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس کی حفاظت فرما. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ چھوٹا بچہ اپنے کپڑوں کو ناپاک کر بیٹھتا ہے تو جس کے پاس بھی جاتا ہے وہی اس کو دیکھ کے ناک منہ چڑھاتا ہے, تم سے بدبو آ رہی ہے, جاؤ چلے جاؤ یہاں سے. وہ بچہ ہر کسی کی جھڑکیاں کھاتا ہوا بالآخر اپنی ماں کے پاس آتا ہے, امی ہر بندہ مجھے جھڑک رہا ہے, تم سے بو آتی ہے, امی میں کیا کروں. ماں اس سے خفا نہیں ہوتی, ماں اس سے نفرت نہیں کھاتی, ماں اس کے کپڑے بدل دیتی ہے, اس کی نجاست کو دھلا دیتی ہے, اسے خوشبو لگا دیتی ہے. پھر ہر بندہ اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے, پیار کرتا ہے. اے اللہ ہم بھی اسی طرح اپنے گناہوں کے سبب اپنے من کو گندا کر بیٹھے ہیں. اے اللہ ہر بندہ نفرت کرتا ہے, ہر بندہ باتیں کرتا ہے. میرے مولا ہم آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ آپ ہم سے نفرت نہ فرمائیے, آپ ہم پر ترس کھا لیجئے. اللہ گناہوں کی نجاست کو دھو دیجئے اور رحمت کی ایک نظر ڈال کے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.